نبی پاک علیہ السلام کو 3 تحفے ملے ہیں شب معراج، اور یہ تینوں مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ خاص جو انعام ملے، ویسے تو رب نے کیا نوازا ہے، اب وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو کن کن خلعتوں سے نوازا۔ امام عشق و محبت کیا پیاری بات لکھتے ہیں، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو خلوت میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ آقا جو خاص رحمت کے حصے آپ کو ملے تھے نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجئے گا۔ بہرحال 3 انعامات جو ہمیں علماء سے پتا چلے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ بڑی مبارک آیت ہے، اس کا ورد رکھا کریں، یہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ نمبر 2 میرے آقا کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ علیہ السلام کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا۔ اے غلاموں، نبی پاک کی محبت تو دیکھو ہم سے ہے، ہمیں کوئی بڑا منسٹر، وزیر اعظم، صدر بلائے، ہم ساری اپنی فائلیں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ہی کام سیدھے کر لوں، کسی اور کی بات کہاں کروں گا۔ نبی پاک رب کی بارگاہ میں بھی گناہ گاروں کا نہ بھولے، وہاں جا کر بھی امت یاد رہی۔ ایک شاعر لکھتا ہے نا، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات جو یہ وعدے ملے، جو شرک نہ کرے، رب نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی اس امتی کو بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے، کہتے حضور کیا تحفہ ملا، کہتے 50 نمازیں امت کے لیے ملی ہیں۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، کہتے حضور واپس جائیے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ نبی پاک پھر واپس گئے، اللہ سے عرض کی، 5 معاف ہو گئی، 45 ہو گئی۔ پھر آیا حضرت موسیٰ، کہتے ہیں حضور کیا ہوا، کہتے ہیں 45 ہو گئے۔ عرض کی حضور واپس جائیں، 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، 40 35 30 25 20 15 10 پھر 5۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور پھر جائیے، یہ بھی زیادہ ہے، کہتے ہیں اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، اتنی بار چلا گیا اب شرم آتی ہے۔ اللہ غنی، ادھر سے یہ خیال ہے، ادھر سے کیا اعلان ہوتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے لکھے ہوئے، ہمارے کہے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، تمہاری امت 5 پڑھے گی، دفعہ ثواب انہیں 50 کا دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی پاک کو اوپر بھیجتے تھے؟ ایک تو امت سے پیار تھا، ہم پر احسان کیا، اور عشق کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو تمنا کی تھی، یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ وہاں فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، بے ہوش ہو گئے تھے، ایک تجلی پڑی تھی، اور ادھر نبی پاک جب چاہے جا رہے ہیں۔ آج بھی کوئی مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے سے جو واپس آتا ہے اس کی آنکھیں چوم لیتا ہے کہ میں نہیں گیا، یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وہ نور مل رہا تھا، یہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آنکھوں کا میں دیدار کر لوں۔ ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی، تو کہ نماز یہ تحفہ ہمیں معراج کا ملا، ٹھیک ہے، سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور ہماری معراج نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام۔ یہ پورا ہال پلرز پر بنا ہوا ہے، میری پلر ہٹا دیں یہ پورا ہال گر جائے گا، کولیپس ہو جائے گا۔ جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے، یہ کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی۔ نماز کی اینی ہاؤ کسی کو چھٹی ہے ہی نہیں، تو نماز کی پابندی، یہ شب معراج جو ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے کہ دیکھو اس رات نماز ملی تھی، اے غلاموں نماز کو نہ بھولنا۔
نماز کو تھام لیجئے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام سنو، آقا نے دیدار کیا تو نماز ملی نا. تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا. سیکوینس دیکھیے. جی ہاں، نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتابوں میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو. اور اس کے اگینسٹ جو بے نمازی، نماز چھوڑنے والا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر، اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام لکھا ہو، نیم پلیٹ کہتے ہیں اس کو، میرا گھر ہے، اس کے باہر میرا نام لکھا ہے. بتاؤ وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.